بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت سے محبت اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے ایسے عالم تھے کہ ان کا علم پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں جہاں پر اہل تشیع کی بہت زیادہ تعداد موجود تھی، وہاں رہ کر انہوں نے اہل سنت کی اصل تعلیمات کو محفوظ رکھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں، چند اقوال میں سے ایک قول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر جعفر بن محمد کا یہی ایک کمال ہو کہ زید بن علی جیسے اہل بیت کہ فرد ان سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے براہ راست انہوں نے کیا حاصل کیا؟ علم حاصل کیا۔ وہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے جعفر بن محمد سے زیادہ فقیہ یعنی کہ علم والا آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ کا تیسرا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے شیعہ فرقوں کو گمراہ کہا جو صحابہ کرام کی کیا کرتے ہیں؟ توہین کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے، وہ مہاجرین اور انصار کی توہین کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا چوتھا قول ہے کہ الفتاوی الہندیہ میں ہے کہ شیعہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ شیخین کی توہین کرتے ہیں۔ شیخین مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اہل تشیع کی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ شیخین کی توہین کرتے ہیں۔ اب چوتھا قول تو یہ ہو گیا۔ اب پانچواں قول ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل بیت کی عظمت مگر صحابہ پر لعن کا انکار۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں ان سے راضی ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے ہمیشہ خیر ہی پہنچی ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت سے محبت کے کچھ اظہار کے کچھ اقوال تھے، کچھ قول تھے، جس کی وجہ سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب چونکہ محرم شروع ہو چکا ہے، اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فقہ حنفی کے نزدیک محرم میں روایتی اور احتشام سے بلند ماتم کرنا، مطلب کہ آپ سینہ پیٹنا یا پھر اپنے کپڑے پھاڑنا یا پھر چیخو پکار کرنا یا پھر اپنے چہرے پر مارنا، اس طرح کا نوحہ کرنا، اس طرح کا کام کرنا، یہ فقہ حنفی کے نزدیک حرام اور بدعت ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن شہدائے کرام کی یاد میں غمگین ہونا، دعائے خیر کرنا اور اچھے الفاظ سے ان کو یاد کرنا، یہ جائز اور مستحب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو چونکہ محرم شروع ہو چکا ہے، اور محرم ہم جانتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ جانتے ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے، اور جس کو نہیں، جس چیز کا معلوم، جس چیز کا علم نہیں ہے، جس بارے میں علم نہیں ہے، آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ عز و جل میں اس پر ایک مختصر مگر جامع طور پر ایک ویڈیو ضرور بنا دوں گی۔ اس سے یہ ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آسان ویڈیو ہونی چاہیے، آسان طریقے سے میں کچھ بیان کروں جس سے ہر نادان، بیوقوف، معصوم، ان پڑھ انسان کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور وہ صحیح اور غلط میں کیا کر سکے؟ تفریق کر سکے۔ ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ محرم ہے، آپ کو احترام کرنا ضروری ہے۔ محرم میں احترام آپ کو محرم کا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ماضی میں جو ہمارے صحابہ کرام نے جو
قربانیاں دیں، جو ان پر گزری، ان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا مانگو اپنے لیے کہ آپ اور ہم اس وقت موجود نہیں تھے. کیونکہ ہم لوگ ان کی طرح کامل ایمان والے نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو ان کے جیسا کامل ایمان بنانے کی کوشش کرو اس محرم میں. گناہوں سے دور رہو اور گناہوں سے دور رکھو بھی اپنی فیملی کو. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.